السلام علیکم کلاس 8 امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے بیٹے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیج نمبر 91 پر پاکستان کا نظام مواصلات۔ مواصلات کہتے ہیں ذرائع نقل و حمل کو، یعنی کہ رابطے کے ذریعے کو، ٹھیک ہے، جو وہ چیزیں وہ راستے جن کے ذریعے وہ ذرائع جن کے سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں، آپس میں تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، آنا جانا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ذرائع مواصلات، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم تفصیل کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان جو ہے کیونکہ ایک ترقی جو ہے وہ پوری طرح ترقی یافتہ نہیں ہوا ہے، ترقی پذیر ملک ہے، ترقی کے راستے پر گامزن ہے، لیکن اس کا جو ہے نظام مواصلات کافی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ملک کی جو تجارت ہوتی ہے، اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے ذرائع مواصلات پر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر اس کے ذرائع مواصلات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، تیز رفتار ہوں گے اور قابل اعتماد ہوں گے، تو وہ جو ہے تو سامان تجارت جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے آگے ترسیل کر سکیں گے، مطلب آگے پہنچا سکیں گے، تجارت بھی اچھی طرح سے ہو سکے گی، اور نقل و حمل یعنی کہ لوگوں کا کہ جو سفر کا ہے اس کو بھی سفر میں بھی ان کو آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ذرائع کو ذرائع مواصلات کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے ہم صنعت و آفت کی ترسیل بھی کر سکتے ہیں اور اپنی نقل و حمل کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو زمین ذرائع آمد و رفت ہے وہ ان کی کوئی دو طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک تو سڑکوں کے ذریعے، جس میں ہم بسیں چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، دوسرا ہمارے پاس ذریعہ ہے ریل گاڑی کا، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں زمینی ذرائع آمد و رفت کے دو ذرائع ہیں، سڑکیں اور ریل، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم سڑکوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سڑکیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے آمد و رفت کا زیادہ اچھا ذریعہ بنتی ہیں۔ پاکستان کیونکہ ترقی پذیر ملک ہے، ترقی یافتہ ہوا نہیں ہے، ابھی ترقی کے راستے پر گامزن ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پورے ملک میں شاہراہوں کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے، مطلب کہ بہت ساری سڑکیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں موٹر وے کی تعمیر سے ہمارا جو سفر ہے وہ زیادہ تیز رفتار ہو گیا ہے، محفوظ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ راستے میں ہمیں کسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت سے راستے ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں۔ قومی شاہراہوں میں جو موٹر ویز کی تعمیر ہے یا اس کی مرمت کا کام جو کیا جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، وہ اس کے لیے ہمارے پاس نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے نام سے ادارہ قائم کیا گیا ہے، جو کہ شاہراہوں کی سڑکوں کی دیکھ بھال اور اس کی تعمیر وغیرہ میں کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نیشنل ہائی وے ہے اتھارٹی، اس میں تقریباً 7,000 شاہراہوں اور موٹر ویز کا انتظام جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے 7,000 موٹر ویز اور شاہراہوں کی دیکھ بھال اور مرمت کا کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ان شاہراہوں پر تقریباً ہماری 80% سے زیادہ جو ہے 80% سے زیادہ 80% سے زیادہ ہماری جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا جو ہے اس پر چلتی رہتی ہے۔ یہ جو شاہراہیں ہیں تقریباً 7,000 شاہراہوں پر موٹر ویز کا انتظام جو ہے کیا جاتا ہے۔ جو ادارہ قائم کیا جو سڑکوں کی اور نیشنل ہائی ویز کی دیکھ بھال اور اس کی تعمیر وغیرہ کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، اس کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے یہ سڑکوں کی تعمیر اور اس کی مرمت کا انتظام سنبھالتی ہے، جو کہ تقریباً 7,000 شاہراہوں اور موٹر ویز پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان شاہراہوں پر تقریباً جو ہے وہ 75 سے 80% جو ہے ہماری پبلک ٹرانسپورٹ اس پر چلتی ہے، ان سڑکوں پر، ٹھیک ہے۔ ملک بھر میں بہت سی ایسی چھوٹی سڑکیں بھی ہیں جن پر جو ہے کام کیا جاتا ہے، اور بہت جو ہماری جو چھوٹی سڑکیں ہیں ان کی تعمیر اور ان کی مرمت کا کام جو ہے وہ صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر صوبہ جو ہے اپنے صوبے میں جو ہے تو ایسی سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا کام سنبھالتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سڑکوں کی لمبائی تقریباً 80,000 کلومیٹر کی اس کی لمبائی ہے، جو صوبائی سڑکیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی قومی شاہراہ جو ہے اس کی لمبائی 1724 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ 1724 کلومیٹر جو ہے اس کی لمبائی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اسے جی ٹی روڈ کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ توخم سے لے کے کراچی تک پورے ملک میں جی ٹی روڈ کا جو ہے جال بچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لنڈی کوتل اور باقی تمام شہر جو ہیں وہ اسی شاہراہ پر واقع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شاہراہ کے ذریعے اس جی ٹی روڈ کے ذریعے ہم جو ہے
جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سے لے کر کراچی تک ہم جی ٹی روڈ کے ذریعے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی جو دوسری سب سے بڑی شاہراہ ہے اسے انڈس ہائی وے کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ 1264 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ 1264 کلومیٹر لمبی جو ہے یہ شاہراہ پائی جاتی ہے۔ یہ شاہراہ کراچی سے پشاور تک جو ہے جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو ہماری کوئٹہ سے ایران تافتان جانے والی جو اہم شاہراہ ہے ہماری اس شاہراہ کو RCD ہائی وے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ہائی وے جو ہے یہ کوئٹہ سے ایران تافتان جگہ ہے وہاں تک جو ہے یہ شاہراہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے 813 کلومیٹر ہے، لمبی شاہراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کی ہونے والی کوسٹل ہائی وے سے 653 کلومیٹر لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شاہراہ جو ہے کوسٹل ہائی وے سے 653 کلومیٹر لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شاہراہ بحر عرب سے کے ساحل سے ساتھ ساتھ کراچی کو گوادر سے بھی ملاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قراقرم ہائی وے جو ہے جسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے، یہ پاکستان کی سب سے اہم شاہراہ ہے۔ یہ حسن ابدال سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہمیں ہمارے ہمسایہ ملک چین تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اس میں بہت سے ہمارے جو ہے پہاڑی علاقے شامل ہیں۔ یہ شاہراہ چین کے اور پاکستان کے انجینئرز نے مل کر بنائی تھی۔ اس شاہراہ کی کل لمبائی جو ہے وہ 806 کلومیٹر ہے، مطلب 806 کلومیٹر لمبی شاہراہ ہے۔ اس شاہراہ کی تعمیر کے دوران بہت سے پاکستانی اور چینی انجینئرز ہیں، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کیونکہ یہ شاہراہ بہت زیادہ خطرناک موڑوں پر مشتمل ہے۔ اس میں بہت خطرناک قسم کے موڑ بھی آتے ہیں اور یہ شاہراہ پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی ہے، اس لیے اس شاہراہ کو ایک عجوبے کا نام بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی لمبائی جو ہے وہ 90 کلومیٹر ہے، 90 کلومیٹر لمبی شاہراہ ہے یہ والی۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ کے راستے وسطی ایشیائی ممالک جو ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ان سے تجارت کے لیے بڑا منصوبہ تعمیر کیا ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ زمینی راستے کے ذریعے بھی ہم جو ہے تو افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اس کو اچھا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی موٹر ویز ہیں، پاکستان کی حکومت نے افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی ریاستوں اور چین سے تجارت کا بہت بڑا منصوبہ بنایا تھا، جس منصوبے کی خاطر موٹر ویز کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ موٹر وے کی تعمیر کا آغاز اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ ہم زمینی راستوں سے تجارت کرنے میں ہمیں مسئلہ نہ پیش آئے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی جو سب سے پہلی موٹر وے ہے اسے M2 کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ یہ M2 اسلام آباد سے لاہور تک تعمیر کی گئی تھی۔ سب سے پہلی موٹر وے جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور تک کی تعمیر کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری جو دوسری موٹر وے ہے وہ M1 کے نام سے ہے، جو اسلام آباد سے پشاور تک تعمیر کی گئی تھی۔ تیسری موٹر وے جو ہے ہماری اسے پاکستان کی جو موٹر ویز حکومت پاکستان نے موٹر ویز یعنی کہ سڑکوں کے ذریعے زمینی راستے کے ذریعے وسطی ایشیائی ممالک اور چین کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے چین کی مدد سے وہ جو ہے ہائی ویز جو ہے موٹر ویز کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ اچھا موٹر ویز کی تعمیر کا کام آج اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی ممالک سے اور چین سے رابطے میں رہ سکے اور تجارت کا کام آسانی سے کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہماری جو پہلی موٹر وے پاکستان کی سب سے پہلی موٹر وے جو ہے M2 کے نام سے بنائی گئی تھی، جو کہ اسلام آباد سے لاہور تک کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد سے پشاور تک کے جو ہے M1 کے نام سے موٹر وے تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک موٹر وے جو ہے وہ
قائم کی گئی تھی. اس کو M3 اس موٹر وے کو M3 کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے M4 کے نام سے نئی موٹر وے تعمیر کی گئی تھی جو کہ فیصل آباد سے ملتان تک تعمیر کی گئی تھی. اس کے بعد M5 ملتان سے ڈیرہ غازی خان تک قائم کی گئی اور پھر M9 جو ہے حیدرآباد سے کراچی تک بنائی گئی تھی. ان موٹر ویز کے ذریعے ہم ان شہروں سے رابطہ ہمارا بہت زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ذریعہ ہے مواصلات کا دوسرا ذریعہ ہے وہ ریل ہے. ریل جو ہے پاکستان ریلوے جو ہے وہ ذرائع امداد میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی کہ یہ ہماری جو ہے بہت زیادہ اہم ذریعہ ہے. ذرائع مواصلات میں ریل گاڑی جو ہے ہمارا سب سے اہم ذریعہ ہے. اس میں لاکھوں افراد بھی سفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ لاکھوں ٹن سامان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے. ریل گاڑی بھی جو ہے ہمارے پاس اس میں بھی دو قسم کی ریل گاڑیاں چلتی ہیں. ایک مسافر بردار گاڑیاں چلتی ہیں اور دوسری کو ہم سامان بردار گاڑیاں کہتے ہیں. مسافر بردار گاڑیوں میں جو ہے مسافر سفر کرتے ہیں اور سامان بردار گاڑیوں میں بہت سے لاکھوں ٹن سامان جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں کم و بیش یعنی کہ کم سے کم 8,775 8,775 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن قائم کی گئی ہے جس پر 880 جو ہے ریلوے اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. لاہور میں مغل پورہ کی ورکشاپ جو ہے وہ ریلوے انجن کی بوگیاں تعمیر کرتی ہے. مطلب جو ریل کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ بنانے کے لیے جو ہے بہت بڑا کارخانہ بہت بڑی ورکشاپ جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. یہ جو ہے ہمیں سالانہ جو ہے ریل کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ بنا کر جو ہے وہ ریلوے کو پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. سالانہ بہت سے ریلوے ڈبے جو ہیں وہ بنا کر تعمیر کر کے جو ہے تو ریلوے تک پہنچائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے عید کے ریلوے لائنس جو ہیں یہ ہماری بہت زیادہ مدد بھی کرتی ہیں. ذرائع آمد و رفت میں اہم کردار ادا کرتی ہے ریل جو ہے کیونکہ سڑکوں پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے ریلوے کا بھی طرف بھی رخ کرتے ہیں تاکہ ہم ریل کے ذریعے سفر کر کے اپنا جو ہے کام آسانی سے کر سکیں. اس کے علاوہ عید کے دنوں میں جو ہے تو اسپیشل گاڑیاں چلائی جاتی ہیں تاکہ جو مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ آسانی سے اپنے گھر والوں سے جا ملیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریل کے ذریعے ہم ہندوستان تک یعنی کہ انڈیا تک سفر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک اسپیشل گاڑی چلائی جاتی ہے جس کو سمجھوتا ایکسپریس کہا جاتا ہے اور اس سمجھوتا ایکسپریس جو ہے واہگہ بارڈر سے انڈیا تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس جو ریل گاڑیاں ہیں جو عید کے موقع پر اسپیشل گاڑیاں چلائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مذہبی تہواروں کے لیے جب سکھ برادری جو ہے سکھ لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان آتے ہیں تو ان کے لیے بھی اسپیشل گاڑیاں چلائی جاتی ہیں. اور یہ جو سکھ برادری ہوتے ہیں سکھ بھائی ہیں ہمارے یہ جب آتے ہیں یہاں پر تو یہاں سے بہت اچھی یادیں لے کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ان کے سفر میں ان کو کافی آسانی پیدا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ریلوے لائن کا ایک عظیم منصوبہ جو ہے وہ چائنا کی مدد کے ساتھ مل کر ہمارے ہمسایہ جو ملک ہے ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ مل کر ریلوے کا ایک بہت بڑا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جو گوادر کی بندرگاہ سے براستہ تافتان اب بستی ایشیائی ریاستوں تک جاتا ہے. وہاں پر ریلوے لائن بچھائی گئی ہے تاکہ وہاں پر ہماری ذرائع آمد و رفت بہتر ہو سکے اور ہم تجارت کرنے میں ہمیں آسانی رہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے 1993 میں جاپان کے تعاون سے ریلوے انجن کی فیکٹری قائم کی تھی. یہ فیکٹری جو ہے رسال پور میں قائم کی گئی ہے اور یہ فیکٹری جو ہے پورے پاکستان کے ریلوے کو بے حد فائدہ پہنچاتی ہے کیونکہ یہ فیکٹری سالانہ جو ہے 25 سے زیادہ جو ہے تو یہ ہمارے لیے انجن وغیرہ تیار کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ فیکٹری 25 سے زیادہ انجن تیار کرتی ہے سالانہ. ہر سال ہمیں بہت سارے انجن تیار کر کے دیتی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی ریلوے لائن جو ہے کراچی سے پشاور تک بچھائی گئی ہے جس میں تمام شہر پاکستان کے راستے میں آ جاتے ہیں اور اس میں ان راستوں پر اس ریلوے لائن پر بہت سارے ریلوے اسٹیشن بھی قائم کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں جو ہمیں صنعتی مشینری اور غذائی اجناس سیمنٹ اور چینی کی ترسیل میں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ریل گاڑی جو ہے ہمیں سفر کرنے میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ ہمارے پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ریلوے ٹریک ہے. پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ریلوے ٹریک ہے جو کہ شروع ہوتا ہے
ये रेलवे लाइन जो है पेशावर, कराची से लेकर पेशावर तक पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है ये रेलवे लाइन। ठीक है, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। बेटा आपका जो होमवर्क है आपको दिया गया है, आपके पास पेज नंबर 95 पर ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। आपने इनको सॉल्व करना है बुक के ऊपर ही। ठीक है, बुक के ऊपर ही आपने पेज नंबर 95 पर आपने को दिए गए हैं ट्रू फॉल्स। आपने इन ट्रू फॉल्स को ट्रू फॉल्स नहीं है, आपको पेज नंबर बेटा आपका जो होमवर्क है वो पेज नंबर 95 से स्टार्ट हो रहा है। आपने बुक के पेज नंबर 95 पे चूज़ द करेक्ट आंसर आपको दिए गए हैं। आपने बुक जवाब का निशान लगाना है पेज नंबर 95 और पेज नंबर 96। ठीक है, इस पर आपको चूज़ द करेक्ट आंसर दिए गए हैं। आपने जुमलों को पढ़ना है, पहले आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपने इन से चूज़ द करेक्ट आंसर पे आपने निशान लगाना है। ठीक है, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। इसके अलावा आपको अल्फाज दिए गए हैं, आपने इसके मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद कहते हैं उलट मायनी को, आपने इनके उलट मायनी लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास आबाद, इसका उलट मायनी आता है वीरान। इसी तरह से आपने बाकी अल्फाज के भी उलट मायनी यानी कि मुतज़ाद लिखने हैं अपनी कॉपीज़ में। ठीक है, उम्मीद है आपको होमवर्क समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।